الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بحمدہ تعالی ہمارا درس قرآن سورہ بقرہ کے حوالہ سے جاری و ساری ہے۔ قرآن دی شان میں رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا فتلقى آدم من ربہ کلمات فتاب علیہ انہ هو التواب الرحیم۔ صدق اللہ مولانا۔ کل کے سبق میں ہم نے تخلیق آدم کے حوالے سے گفتگو کی اور ہمارا کلام اس مقام تک پہنچا کہ جب رب ذوالجلال نے زمین پر حضرت آدم علیہ السلام، بی بی اماں حوا سلام اللہ علیہا اور ابلیس کو زمین پر منتقل فرمایا۔ اماں حوا سلام اللہ علیہا آپ جدہ میں تشریف فرما ہوئی اور پیارے آدم آپ مکہ اور طائف کے درمیان آپ کا قیام ہوا اور ابلیس کو بصرہ کے اندر منتقل کیا گیا۔ یہاں پر ایک پچھلے سبق میں ایک جملہ رہ گیا، بیان کر دیتا ہوں۔ فرماتے ہیں کہ جب پیارے آدم کو جنت سے منتقل کیا زمین پر تو آپ نے ایک محبت کا اظہار کرتے ہوئے مفسرین فرماتے ہیں کہ جنت سے دو چیزیں لائیں اپنے ساتھ، ایک پتھر اور ایک جنتی پتے۔ پتھر سے مراد حجر اسود کا پتھر ہے اور جو پتے تھے محققین فرماتے ہیں کہ آپ کو ہندوستان کی زمین پر اتارا گیا تو جو پتھر تھا وہ حجر اسود تھا اور جو پتے تھے وہ آپ نے ہندوستان کی زمین پر بکھیرے اور وہاں پر ایک پھول کی صورت پر وہ اگے۔ اسی لیے محققین فرماتے ہیں کہ سب سے خوشبودار جو پھول ہوتے ہیں وہ ہندوستان کی سرزمین میں پائے جاتے ہیں اور ان کی تحقیق یہ کہتی ہے کہ یہ وہی پتے ہیں جو پیارے آدم نے جنت سے لائے تھے اور وہ بکھر گئے۔ اور میری ذاتی اپنی تحقیق بھی یہی کہتی ہے، ہم نے مطالعے کے اندر پڑھا ہے کہ شیخ ہاشمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہندوستان کے بہت بڑے بزرگ گزرے، اللہ والے گزرے ہیں اور علماء میں بھی آپ کا شمار ہوتا ہے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں ہندوستان کے ایک علاقے میں سفر کر رہا تھا، ایک دیہات کے اندر، مضافات کے اندر، تو ایک مقام کے اندر میں نے دیکھا کہ کالے رنگ کے گلاب کھلے ہوئے ہیں۔ اب آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ کالے رنگ کا گلاب پوری دنیا میں بہت نایاب ہے، بہت ہی نایاب۔ تو شیخ ہاشمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے دیکھا کالے رنگ کے گلاب ہیں، جب میں ان کے قریب گیا تو ایک پھول کو جب میں نے قریب سے دیکھا تو فرماتے ہیں کہ میں نے یہ مشاہدہ کیا کہ اس پھول کی ہر پتی پر اس میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہوا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب میں نے دیکھا تو میں نے دل میں یہ گمان کیا شاید کوئی حضور کا عاشق ہوگا، محبت میں اس نے اس پھول کی ہر کلی پر قلم کے ساتھ اس میں محمد لکھا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اس باغ کے اندر جتنے بھی پھول تھے سب کے سب پھولوں کا جب مشاہدہ کیا تو ہر پھول اور ہر پتی کے اوپر اس میں محمد لکھا ہوا ہے۔ تو یہاں پر ہم اس قول سے یہ استدلال لیتے ہیں کہ ہم نے الخصائص الکبریٰ کے اندر احادیث مبارکہ کے مطالعے کے اندر یہ پڑھ رکھا ہے کہ جنت کے ہر پھول، ہر پتے اور ہر پتی پر رسول اللہ کا نام مبارک، اسم مبارک کندہ ہوا ہے۔ بلکہ ہم نے تو یہ بھی پڑھا احادیث مبارکہ میں کہ جنت کی ہر حور، ملائکہ اور غلمان کے ماتھوں پر بھی اسم محمد لکھا ہوا ہے۔ حتیٰ کہ حدیث میں یہاں تک بھی آتا ہے کہ جنت کے جو پردے لگے ہوں گے ان پردوں پر بھی اسم محمد لکھا ہو، جو ستون ہیں عرش کے ستونوں پر بھی اسم محمد ہے۔ اور وہ جو حدیث ہے اس حدیث میں بھی حضرت آدم علیہ السلام کا کلام جو ہے وہ اپنے بیٹے حضرت شیس علیہ السلام کے ساتھ ہے کہ اے بیٹا میں دنیا سے جا رہا ہوں تو یہ ایک نام تمہیں سکھا رہا ہوں جو نام ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کا ورد جاری رکھنا کیونکہ جنت کے ہر مقام پر تجسس کے ساتھ، حیرانی کے ساتھ اور بے قراری کے ساتھ اپنی انگلیوں کے اندر انگلیاں ڈالی اس طرح۔ تو یہ جو ڈالنے کا انگلیوں کے اندر انگلیاں ڈالنا یہ شیطان کی صفت وہاں سے ظاہر ہوئی اور فقہاء نے اسی آیت سے اور اسی تفسیر سے استدلال لیتے ہوئے اس عمل کو جو انگلیوں میں انگلیاں ڈالی جاتی ہیں اس کو مکروہ لکھا ہے، مکروہ عمل لکھا ہے اور اس کو بے چینی اور بے قراری کی علامت لکھا ہے، اس کو منع کیا گیا۔ اب چلتے ہیں آگے۔ آج کے سبق میں رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا فتلقى آدم من ربہ کلمات، پھر رب ذوالجلال نے پیارے آدم کو
کلمات کلمات سکھائے۔ وہ کلمات کیا ہیں؟ اب اس کے اوپر بحث کرتے ہیں کہ کلمات کیا ہے، کلمات سے مراد کیا ہے۔ یہاں پر مراد مفسرین کی 4 اقوال ہیں۔ پہلا قول جو ملتا ہے مفسرین کے ہاں وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ ایک رکن تھا، یہ کلمات سے مراد وہ رکن ہے۔ نمبر 2، مفسرین فرماتے ہیں کلمات سے مراد تقدیر پر کلام ہے۔ تیسرا قول مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ تخلیق پر کلام ہے۔ چوتھا قول مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ دعا پر کلام ہے۔ اب ان 4 قولوں کو بیان کرتے ہیں، فقط کلمات اس کی تفسیر بیان کرتے ہیں۔ پہلے کہتے ہیں کہ یہ رکن ہے۔ وہ رکن کیا ہے؟ یہ حج کا رکن ہے کہ رب ذوالجلال نے پیارے آدم کو حج کا طریقہ سکھایا، حج کا رکن سکھایا، اور اس کے اندر یہ بات مخفی تھی کہ جب تم حج کرو گے، چونکہ حدیث مبارکہ میں جو اللہ کی رضا کے لیے صحیح نیت کے ساتھ اچھے انداز کے ساتھ حج کرتا ہے، رب ذوالجلال اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اس لیے کلمات سے مراد مفسرین یہ لیتے ہیں کہ اللہ نے ان کو حج کا طریقہ بتایا، حج کا رکن دیا تاکہ وہ حج کریں اور ان کا جو گناہ ہے، جو ان سے غلطی سے ظاہر ہوئی ہے، اس کی تلافی ہو سکے۔ کچھ مفسرین یہ کہتے ہیں اس سے مراد کلام تقدیر ہے۔ تقدیر پر جب کلام کیا پیارے آدم نے، اللہ سے جب زمین پر آئے بے چینی اور بے قراری محسوس کی، تو پیارے آدم نے رب سے کلام کیا کہ اے رب ذوالجلال، میری تقدیر میں یہ لکھا تھا کہ یہ لغزش مجھ سے ہوگی، یہ خطا ہوگی اور مجھے جنت سے زمین پر منتقل کیا جائے گا۔ اے رب ذوالجلال، اگر یہ میری تقدیر ہے تو میری تقدیر میں تو یہ بھی لکھ سکتا ہے کہ زمین پر آ کر میں تیری بارگاہ میں توبہ کروں، تو میری توبہ قبول کرے اور مجھے دوبارہ جنت بلا لے۔ یہ کلام تقدیر ہے۔ یہ 2 تفسیریں ہوتی۔ تیسری تفسیر کے اندر کہتے ہیں کہ یہ تخلیق کے حوالے سے کلام کیا۔ پیارے آدم نے رب سے کہا، اے رب ذوالجلال، میں تو ایک بدبودار گارا تھا، مجھے پھر کھنکھناتی ہوئی مٹی میں تبدیل کیا گیا، پھر مجھے تخلیق کیا گیا، پھر مجھے زمین پر بھیجا گیا۔ یہ سب اے رب ذوالجلال تیری ہی تخلیق ہے، اور تیری دست قدرت میں ہے کہ اس تمام تخلیق کے بعد اے رب ذوالجلال میری توبہ کو قبول فرما اور مجھے دوبارہ جنت عطا فرما۔ 3 تفسیر۔ چوتھی تفسیر کے اندر دعا ہے۔ فرماتے ہیں کہ جب پیارے آدم دنیا میں آئے، بے چینی اور بے قراری محسوس کرتے ہیں، رب ذوالجلال کی بارگاہ میں روتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، تو رب ذوالجلال نے آپ کو دعا عطا فرمائی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یہ دعا کہ اس کے اندر پیارے آدم دعا کر رہے ہیں کہ میں نے ظلم کیا، انفسنا، اپنے نفس پر ظلم، وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا، اور اگر تو نے مجھے معاف نہ کیا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الظَّالِمِينَ، کہ میں تو ظالمین میں سے ہوں، خاسرین میں سے ہوں۔ تو یہ دعا اور اس کا سلسلہ، یہ دعا عطا کی۔ مفسرین فرماتے ہیں اس سے مراد کلمات سے مراد یہ کلمات دعا ہے۔ تو فقط آگے چلتے ہیں۔ آگے فرمایا رب ذوالجلال نے پیارے آدم کو کلمات سکھائے۔ کلمات سے کھانے کے بعد رب ذوالجلال نے کیا کیا؟ فتاب علیہ، آپ کی توبہ کو قبول فرمایا۔ اس لیے اس دعا کی بڑی فضیلت ہے۔ اگر انسان سے کوئی گناہ ہو جائے تو پیارے آدم کی اس دعا کو پڑھا جائے، تفسیر سے ہمیں یہ ثابت ہوا تو فوراً آگے جواب آتا ہے فتاب علیہ، اللہ نے پیارے آدم کی توبہ کو قبول کر۔ انہ هو التواب الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ هو التواب، توبہ قبول کرنے والا ہے، اور الرحیم، اور بہت ہی رحم فرمانے والا ہے، فضل فرمانے والا ہے۔ تو آگے چلتے ہیں۔ پھر رب ذوالجلال نے کیا کلام کیا؟ رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا۔ اب رب ذوالجلال پیارے آدم سے کلام فرما رہے ہیں کہ ان کو نکالا گیا جنت سے، پیارے آدم کو اور اماں حوا سلام اللہ علیہا کو، منہا جمیعاً، اس سے اشارہ دیا کہ جہاں تم ہمیشہ کے لیے رہتے تھے یعنی کہ جنت میں، ان سے تمہیں نکالا گیا۔ آگے رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا فَإِنَّمَا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى۔ اب رب ذوالجلال ارشاد فرما رہا ہے کہ اب جب میری طرف سے تمہاری طرف
منی ہدن، میری طرف سے آئے تم میں ہدایت۔ اب جب میں تمہیں ہدایت بھیجوں، یعنی کہ دنیا میں آنے کے بعد پیارے آدم کو رب ارشاد فرما رہا ہے کہ اب جب میں تمہیں ہدایت بھیجوں گا، پھر فمن تبع ہدایا، جو اس ہدایت کی اتباع کرے گا، تبع ہدایا، جو میں ہدایت بھیجوں گا اس کی پیروی کرے گا، اتباع کرے گا، تو پھر رب ذوالجلال فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اللہ اس پر ایسا کرم کرے گا، اس اتباع، ہدایت کی اتباع کی پیدائش کے اندر رب ذوالجلال یہ کرم فرمائے گا کہ اس کے دل کا ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اس کے دل کا خوف بھی ختم ہو جائے گا اور غم و اندو بھی ختم ہو جائے گا، اور اس کو رب ذوالجلال اطمینان قلبی عطا فرمائے گا۔ اس حوالہ سے کلام چل رہا ہے۔ اچھا، اب اس کے اندر دیکھیے، اب ہدن، ہدایا، ہدایت کا 2 دفعہ ذکر ہوا اس آیت کے اندر۔ اب جو پہلے ہدن کا جملہ ہے، یہاں پر مفسرین فرماتے ہیں کہ ہدن سے مراد 2 چیزیں۔ کچھ مفسرین دلائل دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہدن سے مراد قرآن ہے، کہ رب الجلال نے ارشاد فرمایا کہ تمہیں جنت سے نکال دیا گیا، آپ انتظار کرو کہ میں تمہیں ہدایت بھیجوں، یعنی قرآن ذیشان کا نزول ہو، پھر جو اس پر اتباع کریں گے، فمن تبع ہدایا، جو اس کی اتباع کریں گے یعنی اس پر عمل کریں گے، تو اس کو پھر فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اللہ کی طرف سے اطمینان قلبی ملے گا۔ تو مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ جو پہلا ہدن ہے، اس سے مراد قرآن پاک، اور کچھ مفسرین کہتے ہیں کہ پہلا جو ہدن ہے، ہدن سے مراد رب ذوالجلال کا جو ہدن ہدایت ہے، ہدایت سے مراد انبیاء کا نزول ہے، مرسلین کا نزول ہے، اور جو وہ جتنی بھی کتب ہیں، رب ذوالجلال کی کلام ہے، صحائف ہیں، یہ سب ان سے مراد ہیں، یعنی انبیاء بھی، ہدایت سے مراد انبیاء بھی ہیں، ہدایت سے مراد مرسلین بھی ہیں، ہدایت سے مراد 4 کتب بھی ہیں جس میں قرآن بھی شامل ہے، اور صحائف، اور جتنے بھی اللہ کے کلام نازل ہوئے وہ سب کے سب اس میں شامل ہیں۔ اور یہ جو دوسرا ہدایہ ہے، فمن تبع ہدایا، اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ جو اتباع کرے گا اس ہدایت کی، اس پر عمل پیرا ہوگا، رب کے جتنے بھی کلام نازل ہوا، جتنے بھی احکام نازل ہوئے، اس پر جب کما حق ہو وہ عمل پیرا ہوگا، اور اس کو توجہ قلبی کے ساتھ اس پر عمل پیرا ہوگا، تو رب ذوالجلال اس کے دل کو اطمینان قلبی عطا فرما دے گا۔ اور اس کے مخالف پھر تفسیر کے 2 رخ ہوتے ہیں۔ ایک تو وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اتباع کی، فمن تبع ہدایا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، پھر رب نے ان پر کرم بھی کر دیا۔ اب تو یہ تو تفسیر کا ایک رخ ہے کہ اللہ نے ہدایت بھیجی، چاہے وہ انبیاء کی صورت میں ہے، چاہے وہ قرآن کی صورت میں ہے، چاہے وہ صحائف کی صورت میں ہے، چاہے وہ کتب کثیرہ تورات، زبور، انجیل کی صورت میں ہے، جنہوں نے فمن تبع ہدایا، ان اس پر اتباع کی، فلا خوف علیہم، وہ تو کامیاب ہو گئے۔ لیکن تصویر کا دوسرا رخ یہ ہے کہ جنہوں نے ان کتب کا انکار کیا، جنہوں نے ان صحائف کا انکار کیا، جنہوں نے ان انبیاء کا انکار کیا، جنہوں نے ان مرسلین کا انکار کیا، ان کا کیا ہوگا؟ ان کا بندوبست رب ذوالجلال نے فرمایا، اگلی آیت میں فرماتے ہیں والذین، اور وہ لوگ جو کفروا، جنہوں نے کفر کیا، یا کفر سے مراد انکار، جنہوں نے انکار کیا، انبیاء کا بھی انکار کر دیا، مرسلین کا بھی انکار کیا، کتب کا بھی انکار کیا، کفر کیا، والذین کفروا، اور وہ لوگ جو جنہوں نے کفر کیا، وکذبوا، اور جھٹلایا، یعنی انبیاء کو بھی جھٹلا دیا، اللہ کی کتب اور صحائف کو بھی جھٹلا دیا اور انکار کر دیا، اور اعلانیہ انکار کیا، بھی آیاتنا، اللہ کی آیات کا، یعنی اللہ کے کلام کا، اللہ کے قرآن کا، اللہ کی کتب کا، اللہ کے صحائف کا، بھی آیاتنا۔ پھر کیا ہوا؟ پھر رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا اولئک اصحاب النار، وہ اصحاب نار ہیں، یعنی وہ جہنمی نار کے مستحق ہو گئے، اور دوزخ ان کا مقدر ہوا، اور کس انداز میں مقدر ہوا؟ ہم فیہا خالدون، ہمیشہ کے لیے وہ اسی میں ہی رہیں۔ اب یہاں پر جو آیت ہے ہم فیہا خالدون، ہمیشہ اس میں رہیں گے، اس کے اوپر مسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ اب اسی حدیث کو، مسلم کی حدیث کو، متعدد مفسرین نے اس
آیت کی تفسیر میں کلام فرمایا ہے. فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنہوں نے انکار کیا کذبوا وہ کفروا، یہ جو کفروا اور کذبوا والے حضرات ہیں جنہوں نے انکار کیا اور جھٹلایا اور مقابلے میں آئے، یہ کذبوا اور کفروا والے لوگ اصحاب النار جو ہو گئے. اب انہوں نے ہم فیہا خالدون، ہمیشہ کے لیے رہنا ہے. کس انداز میں رہنا ہے؟ یہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا حدیث کے، اور مسلم کی حدیث. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنہوں نے جھٹلایا اور کفر کیا تو رب ذوالجلال نے ان کو جب اصحاب النار دوزخ میں ڈالا تو اب ان کی یہ حالت ہے کہ وہ ایک لمحہ بھی سکون اور قرار نہیں پاتے. کیسے پائیں گے؟ وہ اصحاب نار ہے، دوزخ میں گرے ہوئے ہیں، آگ میں جھلسے ہوئے ہیں، ان کو ایک پل کا سکون کیسے ملے؟ وہ تو وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے فمن تبع ہدایا، اللہ کی ہدایت کی اتباع کی، ان کو فلا خوف علیہم ولا دلی سکون تو ان کو ہے جنہوں نے اللہ کے قرآن کی پیروی کی، اللہ کے قرآن سے محبت کی، اللہ کے قرآن کے احکامات پر عمل کیا. فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، قلبی سکون تو ان کا ہے. اور جنہوں نے کفر کیا کفروا وکذبوا تو ان کو پھر نار ملی. جب نار ملی تو بے چینی اور بے قراری کے ایک لمحہ بھی ان کو قرار نہیں، اور وہ دوزخ میں چیخ چیخ کے موت مانگتے ہیں. مسلم کی حدیث کہ وہ موت مانگتے ہیں لیکن اب موت آنے کو نہیں ہے، اور اوپر سے ان کو بار بار یہ بتایا جا رہا ہے کہ کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا تھا کہ جب تم کفروا وکذبوا، جب تم جھٹلاؤ گے اور انکار کرو گے اور کفر کرو گے تو تمہیں اصحاب النار آگ میں دھکیلا جائے گا. کیا تمہیں یہ قرآن کی خبر نہیں ملی؟ اب یہاں پر ہی رہو، تمہیں موت نہیں آئے گی. وہ کہیں گے یا اللہ موت کیوں نہیں آئے گی؟ رب ذوالجلال فرمائے گا کہ میں نے قرآن بھیجا تھا، اس قرآن میں یہ جملہ بھیجا تھا ہم فیہا خالدون، اب تم ہمیشہ کی آگ میں. فرماتے ہیں کہ اتنے جھلسیں گے آگ میں، اتنے جھلسیں گے کہ کوئلے کی طرح جل کر راکھ ہو جائیں. پھر رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ رب ذوالجلال کا جو بخشش کا سلسلہ ہے وہ جاری ہوگا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آج کے سبق کے اندر ہم نے یہ دیکھا، ایک جو بڑی بات مرکزی بات ہم نے سیکھی وہ یہ ہے کہ یہ جو دعائیں ہوتی ہیں قرآن کی دعا، جس طرح ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الظالمین، اس کی قبولیت کی بشارت ہمیں ملی ہے کہ فوراً رب نے اس دعا کو قبول کیا. قرآنی دعائیں جو ہیں، جو حدیث میں دعائیں ہیں، اس کا اہتمام ہمیں کرنا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ جو اللہ کا قرآن نازل ہوا ہے، یہ اللہ کا جو قرآن ہے، اس پر ہم نے اتباع کرنی ہے، اس کو سیکھنا ہے، اس پر عمل کرنا ہے، تب ہی ہمارے دل کو سکون ملے گا، ورنہ دنیا میں ہمیں سکون نہیں مل سکتا. اور تیسری بات یہ سیکھی، اگر ہم نے خدا نخواستہ اس قرآن کا ساتھ چھوڑ دیا تو پھر ہمارا کیا حال ہونے والا ہے وہ بھی بیان ہو گیا. یہاں پر ایک آخر میں بیان کر لوں، ایک مقام کے اوپر رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا اعرض عن ذکری، جنہوں نے اعراض کیا میرے ذکر سے، جنہوں نے چھوڑ دیا میرے ذکر کو. اعرض عن ذکری، کہ جنہوں نے میرے ذکر کو چھوڑا، فإن له معیشۃ ضنکا، یہ قرآن کے الفاظ ہیں. اللہ نے کہا کہ جس نے میرے ذکر کو چھوڑ دیا، اب ذکر سے مراد نماز بھی ہے، ذکر سے مراد قرآن بھی ہے، ذکر سے مراد ذکر قلبی بھی ہے. اعرض عن ذکری، کہ جنہوں نے میرے ذکر کو چھوڑ دیا تو پھر کیا؟ فإن له معیشۃ ضنکا، اللہ فرماتا ہے پھر اس پر دنیا تنگ ہو جاتی ہے، حالات تنگ ہو جاتے ہیں، دولت ہوتے ہوئے بھی بے چینی اور بے قراری میں وہ دھنس جاتا ہے. معیشت ضنکا، اس کی معیشت تنگ ہو جاتی ہے، اس کے حالات تنگ ہو جاتے ہیں، اس کو بے چینی اور بے قراری ملتی ہے. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے اور یوم وَنَحْشُرُهُ، اور اس کو اٹھایا جائے گا یوم القیامت، قیامت والے دن، اعمیٰ، اندھا کر کے اٹھایا جائے گا. جو اللہ کے ذکر سے غافل ہوئے، اللہ نے معیشت ضنکا، ان کی معیشت کو تنگ کر دیا، دولت ہوتے ہوئے بھی ان کو بے چینی اور بے قراری دے دی. اور پھر رب الجلال فرماتا ہے کہ میرے ذکر سے غافل ہوگے تو دنیا میں بھی تنگ کر دوں گا اور آخرت میں بھی. وَنَحْشُرُهُ، اٹھاؤں گا اس حالت میں یوم القیامت، قیامت والے دن، اعمیٰ، اندھا اٹھاؤں گا. تو اس لیے کہتے ہیں کہ اس قرآن سے محبت، اس قرآن کو سیکھا جائے، اس کے فرامین کو، اس کے مضامین کو، اور اس پر عمل کیا جائے. دعا ہے رب ذوالجلال عمل خالص کی توفیق عطا فرمائے. وما توفیقی الا باللہ.